عن رضي الله تعالى عنها وعنهم المتفاوتين. وقال في سبيل ما تسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذكرها وما حولها فكله. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح ورواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا حديث غير محفوظ. سمعت محمد بن إسماعيل يقول جابرا فألقوه ما حولها وإن كان مانعا فلا تقربوه. هذا قدر أخطأ فيه معلوم. وسمع حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وهو جاء طارق تموت في السمع. سمع کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سردی کی وجہ سے جامد ہو. دوسرے یہ کہ گرمی کی وجہ سے سائل. سائل کا سوال اور نبی کریم علیہ السلام کا جواب اس طرف اشارہ کر رہا ہے. سائل کا سوال اس گھی کے بارے میں ہے جو جمع ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو نکال کر پھینکو. وما حولها کو بھی پھینکو. یعنی چوہے کے جسم سے گھی کا جو حصہ لگا ہوا ہے تماس کیے ہوئے ہے ان دونوں کو نکال کر. وہ حصہ جو تماس کیے ہوئے نہیں آئے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ناپاک ہے. لیکن اگر وہ مایا ہے سیال ہے تو اس کا ماحول نہیں ہے بلکہ پورا گھی تیل یا پانی ایک ہی درجے کے اندر ہے. اگر وہ نجاست جو مردہ جانور سے نکلی ہے اگر وہ نکلی ہے تو کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہے. مایا تھا سنجال تھا ہر طرف پھیل گئی. لہذا اس کا حکم یہ نہیں ہوگا القوا وما حولها کا بلکہ وہ سب کا سب ناجائز ہو گیا نجس ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ استذکار میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لا يستقبل به ولا يدهن ولا يباع ولا يؤكل. یعنی اس کا خارجی اور داخلی استعمال کو دور کی جائے اس کو بیچا بھی نہیں جائے گا. جس حرام اس کو چراغ میں رکھ کر کے چراغ جلایا بھی نہیں جائے گا. استصباح نہیں کیا جائے گا. ولا مستقبل کشتیوں کے اوپر ملا جاتا ہے تاکہ پانی لکڑی پر اثر نہ کرے. جسم کے اوپر کوئی دھیان دور کی بات ہے اس کا صابن بھی نہیں بنایا جائے. یہ مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ
دوسرا مسلک فرماتے ہیں کہ خارجی استعمال ہو سکتا ہے، یستصبح به، اسی طرح یستخدم بالصابون ویدہن به، لا یؤکل ولا یباع۔ اس کا استخدام اس طریقے پر کرنا کہ اس سے خرید و فروخت کی جائے، یا یہ کہ اس کو کھایا جائے اس لیے کہ بیچا جائے گا، تو جو ثمن آتا آئے گا وہ ثمن ظاہر ہے کہ دوسری ضروریات زندگی کے اندر خرچ ہوگا، کھانے پینے میں بھی ہوگا اور اپنے جسم کو ڈھانپنے کے اندر بھی ہوگا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلک امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ تیسرا مسلک ہے لا یؤکل یستصبح به ویستخدم بالصابون ويدهن به ويباع، لكن البائع يخبر المشتري بأنه نجس كانت الفأرة وقعت فيه۔ کیوں؟ لیکن جب مالک کے لیے جس نے گھی میں یہ گرا تھا مانع کے اندر، اس کو اس اصلاح کے اندر استخدام اس کا جائز ہے، صابون میں جائز ہے، بیچنے والے کو یہ خبر کر دے کہ یہ نجس ہے اس بنیاد پر، لہذا جب میں اس کا استعمال خارجی اصلاح نہیں کر سکتا ہوں تو تمہارے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر لینا چاہتے ہو لے لو، مگر یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال صابن کے لیے، تدہین کے لیے، استصباح کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس لیے کہ اس کی نجاست ایسی نجاست نہیں ہے کہ یہ نجس العین ہے، نجاست گر گئی اس کے اندر، اس کے گرنے کی وجہ سے وہ اصل نجس کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی موت اس کے اندر واقع ہوئی ہے، کہا جا سکتا کہ اس کے جسم سے مرتے وقت کیا کیا دکھ رہا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اس کی نجاست آئی ایک امر عارض کی وجہ سے، یہ کسی نجیس العین کی طرح نجیس نہیں ہے، تو حدیث کے کلمات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کھاؤ مت، پھر اس کا استنفاع نفع حاصل کرو۔ کہتے ہیں کہ بیچنے سے بڑا نفع اور کیا ہے؟ جو کسب ہوگا معاش کا، زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر تقسیم ہوگا، تو حدیث کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مطلقاً استنفاع وجہ نہیں ہے، لیکن نجاست ہے اور نجس چیز کو کھایا نہیں جائے، تاکہ دوسری چیزوں کا انتخاب کرنا، مان لیجیے جسمی کے اوپر نہ لینا، کر کے دھو دینا زیادہ صحیح،
طریقے پر چراغ کے اندر روشنی. تو یہ معمول بھی انسان نہیں ہے کہ جو دیر ہو قائم ہونا چاہیے. یہ مختلف مذاہب ہیں. بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی تطہیر کے لیے یہ صورت جائز ہے کہ یہ تیل یا یہ مائع سمجھ اس کو ایک برتن میں ڈالا جائے, اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے, دونوں کو گھولا جائے. دونوں کا وزن الگ الگ ہے. آپ اگر بوتل کے اندر گھی یا تیل مائع ڈالیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں, درمیان میں لائن آ جائے گی کہ یہ گھی ہے اور یہ پانی ہے. اپنے وزن کی بنیاد پر سب کو ملا کر اور اسے رکھ دو, الگ الگ ہو جائیں گے. جب الگ ہو جائیں تو ایک کو دوسرے سے الگ کر دو. اب گھی الگ ہو جائے گا, تیل الگ ہو جائے گا, پانی الگ ہو جائے گا. دوبارہ پھر یہی کرو, پانی کو پھینک دو, پھر تیسری بار کرو, پھر پانی کو پھینک دو. 3 بار اس طرح کرنے سے جس طرح کپڑا یا دوسری چیز نجس بات ہو جاتی ہے اسی طرح یہ بھی بات ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ اور بھی قبول کیا جائے. یہ صرف گھی کے بارے میں نہیں ہے, ہر مائع کے سلسلے میں حکم یہی ہوگا نجاست کا, اور ہر جانب کے سلسلے میں یہی ہوگا القوہا وما حولہا. فما جاء في النهي عن الاكل والشرب بشماله. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن زيد وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي الباب عن سعيد وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وحفصة رضي الله تعالى عنها وعنهم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك وابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عن ابن عمر, وروى معه عبيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. ولرواية مالك وابن عيينة أصح. یمین کے اندر جرم ہے جو یسار کے اندر اور شمال کے اندر یہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اہل جنت کے لیے یمین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اور اہل جہنم کے لیے شمال کا لفظ استعمال کیا. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم. یہ صفات اہل جہنم کی ہیں, ان کے لیے شمال کا لفظ استعمال کیا. نبی کریم علیہ السلام خیر کے لیے یمین کا استعمال کرنا ہے. کپڑا پہنتے ہوئے ابتدا بالیمین, مسجد میں جاتے ہوئے ابتدا بالیمین, مسجد سے نکلتے ہوئے ابتدا بالشمال, مسجد سے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے شمال, نکل
پورے یمین کا استعمال حدیث سے ثابت ہے۔ اب عقل و شرب ایسی چیز جس پر کسی چیز کی حیات کا توقع ہے، عظیم جلیل نعمت خدا ہوتی ہے، اس کا استعمال آیا یمین سے کیا جائے گا یا شمال سے کیا جائے گا؟ ہر وہ چیز جس کے اندر خیر ہے یا دوسرے کو خیر بتراتی ہے، اس کے لیے یمین کا استعمال کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام معاملات میں دوسرے کے ساتھ اس درجے میں لحاظ فرمایا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے اذا اعطى احدكم شيئا اعطى بيمينه واذا اخذ اخذ بيمينه۔ دوسرے کے احترام میں اگر کوئی چیز کسی کو عطا کرنا چاہتے داہنے ہاتھ سے، اگر کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے سے کچھ دے رہا ہے داہنے ہاتھ سے، اس میں دوسرے کی عظمت ہے، احترام ہے۔ آپ کا یہ طریقہ ہے، بات کا طریقہ تھا۔ اگر اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ کھانے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب کھاؤ دائیں ہاتھ سے، جب پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں سے مت پیو۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں شیطان کے ساتھ مشابہت ہے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ اور نبی جس طرح مرکز اور منبع خیر ہے، اسی طرح شیطان لعین مرکز اور منبع شر کا۔ مومن کو جو نبی کا متبع ہے اور انہیں کی اتباع میں ایمان کو قبول کیا ہے، اس کو مشابہت کہ منبع شر نہیں بننا چاہیے۔ جو نبی کا طریقہ ہے وہ اللہ پسندیدہ ہے، اور جو طریقہ شیطان کا ہے وہ اللہ مقبول ہے۔ مومن کو جو طریقہ محبوب ہے عند اللہ اس سے گریز کرنا چاہیے، اس کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے جس کو یہاں نہیں بیان کیا گیا کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال شر کے لیے ہے۔ نجس جگہ پر نجاست کو دور کرنے کے لیے اس ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسی ہاتھ کا استعمال خیر کے لیے، نعمت خداوندی کے لیے، جو مجال ہے حیات کا اس کے لیے استعمال کیا جانا ناپسند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے منع ہے۔ اب دنیا کا طریقہ، یہ طریقہ تو نبی کا دیا ہوا طریقہ ہے، مذہب کی تعلیم ہے۔ اب دنیا کا طریقہ اس کی مدد ہے، جس کو دیکھیں گے آپ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھیں گے، اول تو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، کانٹے سے کھاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی چھوٹی سے طاقت اس میں ہے، یہ اس سے کاٹتے ہیں، اور بائیں ہاتھ کا کانٹا جو
سامنے ہیں اور چھری سے کٹ گیا تو اسی کو اٹھا کے پانی پینے کے لیے کیونکہ دائرہ ہاتھ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوا، پانی کے لیے کیونکہ آپ کا پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک تو وہ یوم جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے اس سے محروم، دوسرے عمل کے اعتبار سے عمل شیطان شابات کے شیطان ہے. تیسرے اللہ نے دماغ کے لفظ کو استعمال جہنم کے لیے کیا ہے، جہنم کے لیے ایسا سمجھا تھا. یہ کتنا پسندیدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اہل ایمان کو جو ہدایت دی ہے وہ یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ حرام کے درجے کے اندر نہیں ہے، لیکن نہ پسندیدہ خلاف سنت، بلکہ آگے بڑھ کر کے ہمیں کہا جائے کہ مکروہ ہے تو بھی اس کے لیے یہ نہیں کافی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی دسترخوان پر یہ ہدایت دی جاتی ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے ہدایت دی، اس نے عمل کرنا اپنے لیے باعث توحید سمجھا اور ہیلا دیا کہ میرے بائیں ہاتھ سے اٹھتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ نے بچا دی میں یہ طاقت اٹھا، میرا یہ ہاتھ کام ہی نہ کرے. سمجھ گئے آپ پر شرافت دیا گیا ہے، روٹ ہو جائے، چنانچہ ہاتھ شل ہو گیا. یہ عمل اس طرح کرنا ہی چاہیے. پانی پینے کے اندر جب دائیں ہاتھ سے کھایا جائے گا تو اگر برتن کو پکڑا جائے گا دائیں ہاتھ سے تو وہ ملوث ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو اس سے پانی پیتے ہوئے تکبر ہو، تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ گلاس یا برتن کو بائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا پشت کو اس کے لیے وسیلہ بنا دیا جائے امداد کے لیے، اور دونوں ہاتھ سے پانی پیا جائے تو وہ قباحت دور ہو جائے گی جو اس نئی کی وجہ سے آئی ہے کہ عقل و شرب دونوں کے دونوں دائیں ہاتھ کی سے ہونے چاہیے. ما جاء من عقل صالح الذكي وبه قال حدثنا فإن الشيطان يأكل بشماله، اس لیے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور جو اس کے چہرے ہوتے ہیں اپنے عمل جس طرح اللہ کا نبی دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اپنی امت کو ترتیب یہی کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو اپنی امت کو وہ ترتیب کرتا ہے کوئی حرج نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ گی. الشیطان یاکل ویوسوس اهله واصحابه ان يعملوا كما يعمل هو، جیسے وہ کرتا ہے اسی کی تفصیل کرتا ہے. ما جاء في عقل صالح الذكي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشمال قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليدع اصابعه فانه لا يدري في ايتهن البركه.
وفي ذلك عن جابر وكعب بن مالك وانس رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث زهير. لحظے اصابع آؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹو. کیوں نہیں چاٹو گے تو کچھ نہ کچھ لگا رہ جائے گا. تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں برکت ہے. کیا مطلب؟ جو انگلیوں پر لگا ہوا نہیں ہے رہ گیا وہ برکت، یعنی اس کے اندر برکت زائد برکت یہ مفہوم ہے. ورنہ تو حلال طعام جو کھایا جا رہا ہے اور بسم اللہ کر کے کھایا جا رہا ہے، خیر کی نیت سے کھایا جا رہا ہے، وہ برکت ہی برکت. لیکن کمی اور زیادتی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چاول کے دانے کو تم چھوڑ رہے ہو وہ دسترخوان پر پڑا ہے اٹھاتے نہیں، یا انگلی میں لگا ہے اور اسی کو دھو لیا. ایسا نہ ہو. برکت سے معلوم ہو جاؤ. انسان کو حریص رہنا چاہیے. برکت کے مفاہیم مختلف ہے. نفس سے مغلوب جس چیز کو کھا رہا ہے طعام کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، یہ بھی برکت کا مفہوم ہے. یعنی ایک لقمے کے 10 لقمے بن جانا. یہ کریم علیہ السلام صحابی کے یہاں تشریف لے گئے. یہ روایت مشکات میں گزر چکی ہوگی. کیا بن رہا ہے؟ پک رہا ہے. یا رسول اللہ پکڑی. فرمایا نکالو اس کا شانہ. آپ نے نوٹ فرمایا. صحابہ جو تھے ان کو دیا نوٹ. فرمایا اور نکالو. اس نے نکالی. اس کو بھی نوٹ فرمایا. فرمایا اور نکالو. کہ یا رسول اللہ ایک بکری کے تو 2 ہی کشت ہوتے ہیں. فرمایا تم نے کیوں منع کر دیا؟ اگر تم نہ ٹوکتے تو دیکھتے جب تک میں کہتا رہتا اسے سے شانے نکلتے ہی رہتے. تو مطلب ہے یہ برکت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نفس سے شاید زیادہ ہوتا ہے. برکت کا دوسرا مفہوم ہے کہ کفایت زیادہ لوگوں کے لیے کر جائے. تو 5 آدمیوں کو کھانا لیکن آ گئے 15 تو پھر بھی بچ گیا. نبی کریم علیہ السلام کے واقعات آپ نے مشکات میں پڑھے بھی ہوں گے. اب بتائے انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرات کے ہوتے بھی آ گئے. برکت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی چیز سے جو کھانے کی غرض و غایت ہے وہ غرض و غایت حاصل ہوتی ہے. ولو کان طعام قلیلا. وہ کیا ہے؟ توجہ الی اللہ. آدمی کی طبیعت کے اندر عبادت خداوندی کی غلط پورے کے کوئی بات بولنے والا تھا. سال میں 1 مرتبہ دعوت کیا کرتا تھا. ہمارے اکابر میں اس میں بھی تھے. بات بول کرتے لوگ منتظر رہتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دعوت کا نور اپنی طبیعت میں سال بھر محسوس کرتے ہیں. یہ بھی برکت کا مفہوم ہے. کسی چیز کی زیادتی حفاظت کر جانا.
مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 28 میں 1328 میں جو دارالعلوم کا سالانہ جلسہ ہوا ہے، 4-5 جلسے ہوئے دارالعلوم میں، اس کے اندر یہ اکابر موجود تھے، کوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پہلے رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال ہو گیا تھا، اس سے کوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے رائے زندہ تھے، سینے آ کر کے اور یہاں سے لے کر کے اور عیدگاہ تک خیمے لگے ہوئے تھے، یہ جو یار نہر جاتی ہے یہاں سے 3-4 کلومیٹر پر، وہاں سے طلبا اور حضرت سے منیب بلند سے نفیس ایک نعرہ کھول کر یہاں تک لائے تھے تاکہ اس کے پانی سے دور کیا جا سکے یہاں تک، اور کسی نے کہا کہ بہت خلق خدا جمع ہو گئی اور کھانا کم ہے، فرمایا اچھا کھانا سب نکال دو، ایک کپڑے پر بچھا دو چاول اور اوپر سے کپڑا ڈال دو، اس کے اوپر کر دیا گیا، تشریف لائے، کچھ چاول منہ میں ڈالے اور اس کے بعد ان کو چھڑک دیا اس کے اوپر اور خود بیٹھ گئے نکالنے کے لیے۔ مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کی عجیب چیز تھی، طلبا تو والدانہ عقیدت نہ اس زمانے کے طلبا تھے نہ ہم جیسے ظاہر اساتذہ تھے، جان چھڑکتے تھے ان کے اوپر، کھانا لے کر چل پڑے، آپ نکالتے تھے گھر لے کر کھاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہر خیمے میں بیک وقت کھانا پہنچ رہا ہے اور کھانا مکمل پورا بھی ہو گیا۔ یہاں تک تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، پھر یہی قصہ تم کو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب نے مدینہ منورہ میں سنایا، جب کھانا پورا ہو گیا تو آپ نے کسی نے فرمایا جاؤ چھتے کی مسجد میں جا کے کہہ دو کہ الحمدللہ کھانا پورا ہو گیا۔ چھتے کی مسجد آج تو اس کے 2 در ہیں، پہلا شاید 2 سبوں کا ہے، اپنے والا در اس زمانے میں یہی پچھلا در تھا، پچھلی گلی نہیں، دائیں بائیں کچے کپڑے بنے ہوئے تھے، ہمارے زمانے تک کچے کپڑے تھے، وہی معتکف تھا، حضرت نظرمپیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں رہتے تھے اور بائیں طرف حاجی عابد انسان رہا کرتے، جو آدمی گیا اس نے دیکھا اندھیرے میں کوئی تو ہے نہیں، واپس آنے لگا، پھر خیال ہوا مولانا پوچھیں گے، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت نے فرمایا ہے کہ کھانا پورا ہو گیا، اس کے چاروں کونے سے 4 آدمی اڑے نکلے جو اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کو بیٹھا دیا تھا دعا کے لیے، وہ چاروں اٹھے، کہا کس نے کہا سے میں الحمدللہ، یہ تعلق کی تاریخی شخصیات کی زندگی ہے، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ کوئی مناسبت نہیں، کھانا پورا ہو گیا، یہ بھی برکت ہے، کم چیز زیادہ لوگوں کے لیے کفایت کرے۔ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، حدیث کا مسئلہ کہ جہاں جہاں کھانا زیادہ ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی روایات کو وہ اقوام معجزہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، معجزات
حالانکہ یہ چیز قبیل کرامات ہے، لیکن کریم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی ساتھی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاں معجزات کا نکالنا ہے اس کے اندر ان ابواب کو لا کر کے رکھتے ہیں، اور معجزہ وہ کہلاتا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہوتا ہے۔ یہ بات اور اس سے متعلق پیسہ گیا ہے۔ فلما جاء بالنقمة مسعود وبه قال حدثنا قتيبة وأخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليغتسل مما آپ کے اصحاب صاحب کتاب آپ کے اندر ایک لفظ کا اضافہ فرماتے ہیں جو روایت میں نہیں ہے۔ آپ نے باب ما جاء فی ذکر الاصابع بعد النقل، روایت کے اندر یہ نہیں ہے، یہاں تو صرف تلفظ یلحق اصابع۔ یہ بتانے کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ اگر کھاتے بھی نہ ہوں گے چاٹتے بھی نہ ہوں گے، چاٹو گے اگلی کو اور پھر ڈال دو گے کھانے میں، جن ساتھیوں کے ساتھ کھا رہے ہو انہیں سبق دو۔ اس لیے جب کام میں فارغ ہو جاؤ اب لاپ افراد میں اگر ان کی ظاہر کی کتاب کی انسان ہو جائے، لیکن بعد کی خود روایت کے کلمات اس کی طرف مشیر کی یہ فرمانا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ، اگر درمیانے عقل ہے اگر کچھ لگا ہوا ہے تو کھانے میں مل جائے گا، پھر سے اٹھا کے کھائے گا۔ یہ فرمانا کتاب کے اصحاب کرو کہیں چھوٹ نہ جائے جس کے اندر برکت کی جاتی ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بادل عدالت کی یہ طرف ہے۔ اس لیے معنی جو ترجمہ الباب میں لا کر اضافہ کیا گیا ہے وہ اضافہ خود کلمات اس کی طرف مشیر ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ کھاؤ اس طرح کہ تمہاری انگلیاں کھانے میں لگے، یہ نہ ہو کہ اس طرح کھاؤ کہ ساری ہتھیلی اس کے اندر بن جائے، بلکہ اور زیادہ وحشی طریقہ کہ کھانا رہ کر پہنچوں تک آنے لگے، ایسا مت کرو، بلکہ کھانے کے اندر بھی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے سے تقدر نہ کرے، ساتھ آنے والوں جی قال إذا أكلتم طعاما فسقطت لقمته فاشرب ما رأه منها ثم ليصنعها ولا يدعها للشيطان. وفي الباب عن أنس وبه قال حدثنا الحسن بن الله تعالى في الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سالم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما فرق أصابعه ثلاثة وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليرق عنها الأذى وليأكلها ولا يرعاها للشيطان. وأمرنا أن نغسل الصفحة وقال إن كنا تدخلون في أي طعام بركة. اس روایت کے اندر یہ کلمہ پہلے باب سے لٹتا ہے اذا اکل طعاما اذا اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ الثلاث، تین انگلیوں کو جب اس کا مطلب ہے کہ روٹی کھاؤ تین انگلیوں سے کھاؤ، پانچوں انگلیوں سے آپ
کا جو طریقہ تھا 3 انگلیوں کو چاٹ دیتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہو جائے گا، اس میں کھانا لگا ہوا ہے، انہیں 3 میں لگتا تھا، اس کے علاوہ 5 زیادہ کھانے کے آداب نہیں ہے، روٹی کھاؤ اور یہ نہیں ہے کہ اگر چاول بھی کھاؤ تو 3 ہی میں کھاؤ، کھاتا رہے